السلام علیکم. آج بڑا تاریخی ایک فیصلہ آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن سے بڑا ہیوی فائن لیا ہے, بلینز میں, غالباً 460 بلین کا فائن لیا, اور اس کے بعد ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوئے یا وڈرا ہوئے, اور نیب کو یہ کہا گیا کہ اب ان کے اوپر ان مقدمات کے اندر کوئی کارروائی نہ کی جائے. تو کیا آنے والے دنوں میں, جس طرح آج میاں نواز شریف صاحب کو جب کچھ لوگ ملے ہیں تو میاں صاحب نے کہا کہ اگلی جمعرات آپ سے انشاءاللہ گھر پہ ملاقات ہوگی, یعنی اب وہ بہت پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں میاں صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. اور ادھر زرداری صاحب جو ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں, ان کی آوازوں میں تیزی آ گئی ہے, ان کی باتوں میں تیزی آ گئی ہے. کیا وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے تکلیفوں کا دور شروع ہونے والا ہے اور میاں نواز شریف کے لیے وہ ختم ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے جناب شیخ رحیل اصغر صاحب, رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, بڑے عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا شکریہ. اعجاز چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے, تھینک یو ویری مچ. اور سینیٹر عاجز دھامرا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس موجود ہیں آج. اور اقبال محمد علی, رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. میاں صاحب نے آج جو کہہ دیا کہ اگلے جمعرات میں گھر پہ ہوں گا, تو یہ کن بنیادوں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ بال کی کھال نکالتے ہیں. دیکھیں, کوئی شخص بھی اگر پابند سلاسل ہے تو آبویسلی وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی میں اگلے جمعرات کو یا جو بھی تاریخ آئے گی, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی جا کے اندر جا کے دیکھیں جو ہوئی کاروائی, اس سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو تصویر سامنے رکھی گئی ان کے میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے یا ان کی اس طبیعت کے حوالے سے, وہ خاصی ایک سیریس معاملہ تھا. تو اس پہ میرے خیال میں شاید میں وہاں پہ تو تھا نہیں, لیکن جو میں نے سنا ہے آپ کے میڈیا میں جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئے ہیں, اس میں جج صاحبان جو آنریبل جسٹس چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی خاصے حیران تھے ان باتیں صحیح سن کے. تو ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا ایک ہے مبشر کہ ہمیں اپنی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے دنیا سے جانا پڑتا ہے, تو پھر لوگوں کو یقین نہیں, سرکاری اسپتال تک جا سکتے ہیں. سرکاری ہسپتال کی وہ صحیح رپورٹیں ہیں, وہ میری نہیں رپورٹیں, سرکاری ہسپتال کی رپورٹیں ہیں. وہ تو آج میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک پڑھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. طبیعت تو آبویسلی ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہے, وہ تو آبویسلی وہ تو ہے. اور آپ اللہ نہ کرے کہ آپ اس معاملات سے گزریں کبھی بھی, زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا پوائنٹ تلک سکتا ہے. اور بس شیخ صاحب آپ کو ایک منٹ ہے, جب آپ نے یہ ذکر کیا تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, مجھے بھی 7 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں, میرے پڑے ہوئے ہیں, اور یہیں پہ پڑے ہیں, پاکستان میں پڑے ہیں سارے کے سارے. میں کچھ اور بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا, میں کہا بیماری سے اور بات کرنے جا رہا ہوں, بیماری کی بات نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ 7 سٹینٹ کے ساتھ اب جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوں تو میرے خیال میں شاید آپ اگر جرم کیا ہوگا تو جائیں گے. کوئی پتہ نہیں, کچھ پتہ چل رہا, کچھ نہیں پتہ چل رہا مبشر, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ زندگی ہے یار, آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جاتے جاتے آپ کا کسی سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے گاڑی میں. اللہ رحم کرے. میں نے آپ پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں, میرے ہاتھ سے اللہ دوسرے کو تو محفوظ رکھے نا یار, آپ اپنے آپ یار ویسے محفوظ کیسے رہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. ہر لمحے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا. یہ بیعت مسلمان میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ اس حالات میں آپ پابند سلاسل ہوتے ہیں تو پھر اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی سوچ, اس وقت آپ کی طبیعت, اس وقت آپ کے سارے معاملات وہ بالکل مختلف حالات میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں شاید وہ جو جس ڈاکٹر صاحب سے آپ نے ذکر کیا ہوگا, انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ انہوں نے بظاہر دیکھا ہوگا تو یہ سب ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں, میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. کئی دفعہ ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت درست رکھنا پڑتا ہے, بہت درست رکھنا پڑتا ہے, اپنی مزاج کو درست رکھنا پڑتا ہے, اپنی گفتگو کو بڑا پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے. یہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے نا, کیونکہ آپ کو لوگ مل ٹھیک ہے. جناب اعجاز چودھری صاحب کو ڈیل ہو گئی ہے, جا رہے ہیں میاں صاحب اگلے ہفتے گھر واپس؟ میرا تو خیال ہے کہ حکومتی سطح پہ تو کوئی ایسی بات قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی. البتہ وہ جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ عدالت نے بڑا شاندار فیصلہ کیا اور کوئی 400-500 روپیہ ملک ریاض صاحب سے فائن کیا اور لے لیا ہے, جو بھی ہے. تو میں نے آدھی بات کی ہے, پوری بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہی فائن جناب میاں نواز شریف کو نہیں ہوگا؟ میں اصل میں چاہتا یہی ہوں
کہ بجائے اس کے کہ کیوں یہ سارے جو لوگ فائنینشیل کرپشن کے اندر ہیں نا، ان کو اصل تکلیف پہنچے گی اس دن جب ان سے یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے گا. اور اگر عدالت یہ فیصلے یا نتیجے پہنچ جائے تو قید شاید ان کے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں ہے جتنا ان سے پیسہ واپس لینا ویسے میں آپ کو ایک تکلیف دہ بات بھی ہوگا اور فائدہ میں مند تو بھی اوپنلی ہوگا کہتا ہوں نا، قوم کے لیے. میں تو مانتا ہوں میرا کون دوست ہے کون نہیں ہے. میں تو مان رہا ہوں ملک ریاض صاحب ان بہت لوگوں سے بہتر ہیں جو صرف کھاتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں، وہ تو پاکستان میں لگاتے ہیں. رائٹ، میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تو فائنینشیل کرپشن کرنے والے تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ باقی لوگوں کے لیے بھی کر لے تو بہت اچھا ہے. اچھا، دوسری بات آپ جو ہے نا مبشر لقمان صاحب وہ یہ سمجھیں کہ آج سے 6-8 ماہ پہلے نون لیگ جو ہے وہ تحریک عدل چلا رہی تھی، اس سے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. اب وہ عدلیہ کے اوپر اعتبار کرنے لگے ہیں اور میاں صاحب کی جتنی تگ و دو ہے نا وہ انہوں نے خواجہ حارث صاحب جو ان کے وکیل ہیں اس کے ذریعے انہوں نے ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا ہے نہ میں یہاں کے ڈاکٹرز کو اپنے آپ کو دکھاتا رہا ہوں، نہ میں یہاں کے ہسپتالوں میں زیر علاج رہا ہوں، اس لیے نہ میں ان کے کر سکتا ہوں اور نہ ان سے علاج کروا سکتا ہوں اور نہ ان ہسپتالوں میں رہ سکتا ہوں. چنانچہ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یو کے چلے جائیں اور جن ڈاکٹرز کے ذریعے وہ علاج کرواتے رہیں اور جس ہاسپٹل میں وہاں چلے جائیں. تو اس کا راستہ عدالت کے ذریعے ہو کے آتا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بات بالکل سیدھی سی ہے. یہ جتنی کارروائی اس کے بعد انہوں نے کی ہے سیاست میں وہ صرف عدالت کو دباؤ میں ایک صرف ایک گرا لگا دوں آپ کو. آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، سپریم کورٹ کو بھی دیکھتے ہیں، ہائی کورٹ کو بھی دیکھتے ہیں، نیب کے معاملات کو دیکھتے ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے میاں صاحب پہ ابھی تک کوئی کرپشن کا کوئی چارج لگا نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، جس پر لگے گا میں ضرور آپ سے اس معاملے میں ڈسکس کروں گا. جو سزا ہوئی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، جو معاملہ چلا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے اس لیے تاریخ کر رہا ہوں. ویسے ابھی میں تاریخی بات ایک یہ بھی بتا دوں کہ میاں صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں وہ ثبوت دوں گا اور منی ٹریل دوں گا، وہ بھی نہیں آئی ہے. تو میں بھی ایک کو رکھ رہا ہوں، جب آپ وہ بات کریں گے نا تب میں بھی اس کو رکھوں گا. بالکل ڈیفرنٹ، میرا بھی بالکل مختلف ہے. اور میں تو آپ کو ایک جو آپ یہ کہہ رہے تھے نا بیریئر ٹاؤن کا، یہ آپ کے گلے میں ایک پٹا پڑا. نہیں سر، میرے گلے میں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بات کر رہا، نہیں میں ابھی یہیں پہ کر لیتے ہیں نا بات، ابھی یہیں پہ کر لیتے ہیں. آپ کون سے سپریم کورٹ کے جج ہیں جو آپ کے گلے میں جی پڑے گا؟ نہیں، اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس کا نظر تو آتا ہے اس ملک میں، کبھی وہ کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو، کبھی وہ اسپتال چلاتا ہے، کبھی وہ اور اس نے فائن دیا. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ فائن نہیں دیتے، وہ بیماریاں دیتے ہیں. بٹ اینی وے سینیٹر صاحب کو شامل گفتگو کر لیں، بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. عاجز دامرا صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. عاجز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا زرداری صاحب کے لیے کوئی مشکل وقت آ رہا ہے؟ جی آپ کی آواز اپنا بلاول صاحب کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی برا وقت آ رہا ہے زرداری صاحب پہ. آپ لوگ فیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے ایسا؟ دیکھیں مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ہی کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کا نام دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان حالات سے ہمیشہ فیس کرتی آ رہی ہے اور ہم اس پچ پہ کھیلتے بھی آ رہے ہیں. ریسنٹلی جب کل آپ نے ایک انسیڈنٹ دیکھا جس میں کہا گیا کہ ایک بلاول بھٹو صاحب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے مار پٹائی کی، بلکہ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی نہ تو کوئی پتھر دکھا سکا نہ کوئی لاٹھی دکھا سکا. ادروائز ہمارے کارکنوں کو اور خاص طور پر چٹان صاحب کو جس طرح 30 40 پولیس والوں نے جس طرح مار پٹائی کی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے. میرے پاس سینیٹر صاحب ویسے ان کو میں نے دیکھا انہوں نے تھپڑ مارا تھا اس کو پولیس والے کو، ان حالات میں پتھر سے نہیں مارا، تھپڑ مارا فیس کرتی آ رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف احتساب یا کرپشن کا نہیں ہے مبشر صاحب، یہ معاملہ ہے اینٹی ڈیموکریٹک فورس کا اور پرو ڈیموکریٹک فورس کا. اگر آپ کو احتساب اور کرپشن کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس ساری کارروائی میں آپ کو وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو نیب زدہ لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بھی احتساب ہوتا ہوا نظر آئے. ان کے پاس ایک ہی مثال ہے کہ جی جناب علیم خان ہمارا پڑا ہوا ہے، بلکہ میں جب چاچی کا حوالہ دوں گا تو یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں اپنے صوبے کے ایک شخص کا نام لیتا ہوں مبشر صاحب جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے. ریسنٹلی اس نے پٹا ڈالا تھا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا. وہ نیب زدہ تھے، ان کا نام ای سی ایل میں تھا جس کا نام ہے لیاقت جتوئی. وہ اچانک ایک دن کے لیے اس کو ریلیکس ملتا ہے، وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. نیب بھی سائلنٹ ہے،
FI भी साइलेंट है, और एच साहब के बड़े क्रेडिबिलिटी के दावे करने वाली हुकूमत वो भी साइलेंट है, इसलिए कि उनका ताल्लुक PTI से है। तो ये मामला अलग तनाजर में देखना चाहिए कि ये कोई एच साहब या करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाइयां हो रही हैं नेब के थ्रू, अदरवाइज ये कार्रवाइयां चलती रही। सर जी प्रॉब्लम एक और है सेनेटर साहब, जरदारी माजरत के साहब तो साथ नवंबर मैं में ये कहते देख हुए रहा आए हूँ कि मुझे गिरफ्तार करो। सेनेटर साहब, मैं एक और प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मैं गुफ्तगू देख रहा हूँ कि जो आप फरमा रहे हैं, अगर ये सेनेटर्स ने और पार्लियामेंटेरियंस ने टेलीविज़न पे आके इस तरह के जुमले बोलने हैं कि पटा डाला तो ये किया, तो माजरत के साथ फिर मैं तो कभी सेनेटर नहीं बनना चाहूँगा, और आई एम श्योर बच्चे भी नहीं बनना चाहेंगे। नहीं सर, मुबशर साहब, थोड़ा सा तो मैं लैंग्वेज कह का रहा हूं, वो बेहतर जो कर डालते हैं ना क्या यार, ये जब शामिल होते हैं तो हर पार्टी को राइट है वो अपने फ्लैग का क्या मफलर कह दें, क्या मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ, जी, वो मफलर है, निशानी के तौर पर क्या स्कार्फ है, करेंगे कि स्कार्फ है, आप या मफलर है। सारी PTI आप मुझे एक बात का सिर्फ ये जवाब दीजिएगा, मकसद ये है। मुझे एक बात का सिर्फ ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पे 10 दिन के बाद ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है ये रिन्यू होगी या आपके ख्याल में नहीं होगी? देखें, मैं तो ना तो कोई जज हूं, ना अदालत हूं, ना उस एहतसाब भी इदारे का कोई इन्फॉर्मर हूं कि मुझे ये मालूम हो कि क्या होगा। बहरहाल जो भी हो, आप उन शख्सियात से एहतसाब कर रहे हैं। अब जरदारी साहब का अगर हवाला देंगे तो मैं थोड़ा सा मादी में जाऊंगा तो फिर मुझे आप शायद रोकने की कोशिश करें। नहीं जनाब, अभी के केसों की बात करें, वो केसों को भुगते हुए आए, वो 12 रेफरेंसेस जो थे उनमें 11 साल का जेल था, उसमें वो बाइज्जत तौर पर बरी भी हुए। और बिलावल साहब 1 साल से अपनी वालदा के कांधों पे, उनके हाथों पे उनकी उंगली पकड़कर एहतसाब के इदारों पे चक्कर मारते रहे, एक बार फिर वो मारते रहे। देखिए 24 घंटे पहले उनको नोटिस मिलता है, उस 24 घंटे के अंदर अंदर वो फैसला करते हैं कि जी जनाब वो नेब के सामने पेश होंगे। हम तो इन इदारों के सामने पेश होते रहे, हम तो बैंकिंग कोर्ट के सामने पेश होते रहे, वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसके बावजूद पेश होते हैं। तो वजह क्या है कि आप पिंडी में इसको रेफर करते हैं, चलो वो अपना शौक पूरा कर लें, मगर निहत्ते कारकुन जब अपनी लीडरशिप से मिलने आए आप उनको मार पिटाई कर देते हैं। तो ये जो हिकमत अमली आपने शुरू की हुई है, इस पे जरा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस को भी मार पड़ी है सर वहां पे सेनेटर साहब, नहीं हो रहा, पुलिस को बड़ी मार पड़ी है। आपका एक बट एनीवे मिनिस्टर जो है वो धमकी दे दे, इकबाल मोहम्मद अली साहब को भी, इकबाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, ना करे और वही हालात हो जो शेख रशीद ने कहे। इकबाल मोहम्मद अली साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। इकबाल साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे सिर्फ एक बात ये बताइएगा कि जिस वाक़े की सेनेटर साहब बात कर रहे हैं उसकी तो वीडियो मौजूद है कि वो जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने किस तरह से धक्का दिया या हाथ मारा या तप्पड़ मारा, वो तो कोई डिनाइल ही नहीं है, वहाँ पे कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं किया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या हमारी सियासी जमातों को अपनी सफ़ों के अंदर थोड़ा रेस्ट्रेंट नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो PTI हो चाहे वो कोई और हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुबशिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात जो हो जाते हैं, जिस तरीके से लीडर को, अपने लीडर को लोग वेलकम करने के लिए आते और उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने कहीं हदूद लगा दी है तो हमें उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मगर कारकुन एक जज्बाती होने के साथ साथ हो जाता है, मगर उसके लिए जो लीडरान होते हैं जो उनके लिए वो कर रहे होते हैं, वो उनको सब्र तामुल का मुजाहरा करना चाहिए था। जिस तरीके से कल हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके से ये धक्कम फैली हुई है और जो लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ भी मारे गए, धक्के भी दिए गए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। या तो एक हदूद बना दी जाए कि यहाँ से क्रॉसिंग आपने नहीं करनी, अगर इसके ऊपर आप क्रॉस करेंगे तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो फिर तो जाके सही होता है। मगर उसके साथ साथ जो लीडर होता है और जो कारकुन होता है, तो वो उसका मसला ये होता है कि वो अपने कारकुनों के लिए, वो बचाने के लिए कुछ ना कुछ उसके साथ ये हो जाता है। और ये देखिए, इससे पहले भी ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, जो पहले भी हुआ, धरने भी हुए, उसने अंदर भी SSP को भी मार पड़ी, बहुत पुलिस वालों को भी मार पड़ी, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए कम से कम कोई एक आपको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है या पुलिस है, ये जो भी है, उसको एक करना पड़ेगा ताकि इनको पहले से एक अल्टीमेटम दे दिया जाए कि साहब यहाँ तक के हम आपको इजाज़त देते हैं, इसके बाद से अगर आप करेंगे तो फिर जो है जिम्मेदारी फिर हमारी वो उनके ऊपर वो नहीं होगी। राइट, इकबाल मोहम्मद अली और सेनेटर एजाज चौधरी और शेख रोहेल असगर,
میرے ساتھ ہی ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں ان تک. ٹیک اے بریک. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دو لیڈرز ملتے ہیں, جیسے آصف علی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب ملے آج, تو لوگوں نے چہ مگوئیاں شروع کر دیں کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نارمل ملاقات ہے؟ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے, استعمال کیسے کریں. میں ویسے محمد علی کو میں میرا کلیگ ہے, بڑے عرصے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سوچ بڑی خوبصورت سوچ ہو گئی, لیکن 35 سال جو کرتے رہے وہ بالکل ٹھیک تھا, وہ جائز تھا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم کسی وقت بھی آپ اس دھارے میں آ جاتے ہیں جو اچھا ہے, اس ملک کے لیے اچھا. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو اب میں نے آپ کا جواب دے دیا, آپ کی بات کا وہ بڑا مختصر سا جواب ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہے. گرینڈ الائنس نہیں بن رہا مباشر وقت اتنا ہے, اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یار. سیاسی جماعتوں میں گفت و شنید نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بس سوال یہ ہے. کیا پتا, مجھے انہوں نے بلایا تھوڑی ہے اس میں نہیں, آپ پاکستان مسلم لیگ رواج سے ایک آپ کی سوچ ہے. ابھی تک دیکھیں میری بات نا ذرا تمل سے, کبھی بھی سیاسی جماعتیں علیحدہ نہیں رہتی, وہ بنتے رہتے ہیں, الائنسز بھی بنتے رہتے ہیں, بیٹھک بھی ہوتی رہتی ہے, آپس میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. وہ کل کے دشمن جو آج کے دوست ہوتے ہیں, آپ ایسے دیکھ لیجئے نا کہ MQM بھی بیٹھی ہوئی ہے اور PTI بھی بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نا. کاف لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے, PTI بھی بیٹھی ہوئی ہے, یہ سارے چلتے رہتے ہیں. Who knows کہ کل کاف لیگ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گی یا MQM سیدھے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گی. ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں نا. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, سیزنڈ پولیٹیشین ہے وہ, مطلب کوشش تو ہر کسی کی ہوتی ہے نا کہ آنے والے وقت میں بہتر نتائج حاصل کریں آپ, لیکن اس میں آپ اس میں قدغن نہیں لگا سکتے, پابندی نہیں لگا سکتے, آپ کرتے رہتے ہیں. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے چیم گوئیوں کی بات, بس میں آپ سے ملوں گا تو چیم گوئیاں. اچھا جی, ایک نیشنل کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں میں, اور میں آپ ساروں سے مخاطب ہوں کیونکہ سینیٹر راجش دامرا نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا, اور محمد علی صاحب نے بھی, اور آپ دونوں کے آگے میں پہلے اعجاز صاحب آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ میں جب نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا جو ایک طریقہ دیکھتا ہوں مینجمنٹ کا اور گورننس کا, کہ ایک انسیڈنٹ ہوا بہت انفارچونیٹ, دل خراش انسیڈنٹ, لیکن جتنی سختی سے انہوں نے اس پہ موو کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اریسٹ شروع ہو گئے, گن بین ہو گیا, نیشنل اسمبلی میں آ کے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, ہر چینل جو ہے وہ اذان دے رہا ہے, ہر اذان دے رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن ساری خواتین نیوزی لینڈ کی سکارف پہن کے آئیں گی ٹو شو سولیڈیرٹی ود دا مسلم ویمن, اور ان کے لوگ وہاں پہ, وہ کتنی بڑی قوم ہے. میں آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو آل دا نیوزی لینڈرز کہ وہ وہاں پہ کھانا پہنچا رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارے اوپر بھی تو ایسے بڑے واقعات آئے اعجاز سعودی صاحب, بڑے لوگوں کی عبادت گاہوں پہ حملے بھی ہوئے اور لوگ شہید بھی ہوئے, مارے بھی گئے, تو ہم نے تو کبھی ان کی مدد نہیں کی, ہم نے تو بلیم ہی کیا ان کو. مبشر بھائی, جس کا کنڈکٹ ہے نا, پہلے اس کو اس کا ڈیو ٹرائیبیوٹ کرنا چاہیے. جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ان کی وزیر اعظم, ان کے پولیس چیف اور ان کی گورنمنٹ نے کیا ہے, کمنڈیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا انسانی رویہ تھا, اور اگر آپ اسلام کی حقیقی بنیادوں کو تلاش کریں تو یہ سارا اس کے مطابق تھا. البتہ ہم گرے ہوئے اس لیے اس بات کو اگر سمجھتے بھی ہوں تو پریکٹس میں نہیں لے کے آتے, اور بعض لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکانداری تب ہی چل سکتی ہے جب نفرت زیادہ سے زیادہ بوئی جائے, زیادہ سے زیادہ اگائی جائے, زیادہ سے زیادہ کاٹی جائے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا رویہ بحیثیت, مجھے اگر آپ 70-72 سال کی تاریخ کے اندر جائیں, اچھے واقعات بھی ہیں, لوگ انسانی اقدار کو سمجھتے بھی ہیں, اور بہت سارے آگ لگانے والے بھی ہیں جو محض اس لیے آگ لگاتے ہیں کہ ان کی وقتی مفادات اس کے متعلق ہوتے ہیں. اس لیے ان کا رویہ کمنڈیبل ہے جو ان کی وزیر اعظم ہے. آج آپ کو پتہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے کیونکہ یہ تو نہیں ہو ایک سکتا خط بھی لکھا, چرچ میں سے وہ بائبل میں سے کوئی اقتباس پڑھ لیں, اگر خدا نہ خواستہ یہاں چرچ پہ کسی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یا ہم ان کو اپنی دعا کرنے دیں اپنی جگہوں پہ, نہیں اچھی بات ہے لیکن ہوا نہیں ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے. کم از کم میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں, میں بائبل کوٹ کرتا ہوں. رائٹ, بائبل جو ہے سب بڑی اچھی بات ہے. اب میں شہباز شریف صاحب کو کوٹ کروں گا چلیے کہ کم از کم سائیوال بھی کچھ کر لیں. عثمان بزدار صاحب کو یہاں سے جا کے بتائیے گا کہ بھائی کچھ تو کر لو, نیوزی لینڈ والوں سے کچھ تو سیکھ لو. آپ بتائیں.
آپ بتائیں. ہم نے تو سارا یعنی پورا غلط بندے سے آپ غلط سوال کریں. نہیں میرا خیال ہے یہ پہنچائیں گے نا. نہیں میں پہنچاؤں گا بھی نہیں, میرا خیال ہے میں پہنچاؤں گا. ایک منٹ سر, اور ایک منٹ شیخ صاحب, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں واحد پی ٹی آئی کا ورکر تھا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سٹینڈ لیا, ٹھیک ہے, اور یہ کہا کہ یہ پرچہ ٹھیک طرح درج ہونا چاہیے اور جو پہلا پرچہ اسے کینسل ہونا چاہیے. اور 4 لوگوں نے ڈیفرنٹ اس پہ سٹیٹمنٹس دی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کنورج ہو گیا ہے سب کچھ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر. وہ حتمی رپورٹ ہے, سب اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں. جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ بھی اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں. ان بچوں کی کفالت کا پورا انتظام کر لیا گیا ہے اور ان کے اسکولنگ کا ماں باپ تو نہیں بدل سکتے نا. نہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی دیکھا نا آپ نہیں, وہ ایک ایسا حادثہ میرا مطلب ہے اس حادثے کا میں یہ جو ابھی آپ نے نیوزی لینڈ کا ذکر کیا نا, تو وہ ڈیمیج ریپیئر نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن مجھے یہ ہے کہ انصاف دلایا جا سکتا ہے. مجھے یہ ہے کہ وہ واقعی میرے دکھ میں شریک ہے, یہاں میرے دکھ میں نہیں شریک کوئی. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس قدر کلوز کانٹیکٹ کے اندر ہیں کہ میرے گھر سے وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں. نمبر 1 جو ڈاکٹر شہباز گل ہے ان کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کا رابطہ ہے, اور میں کم از کم 5 ایسی میٹنگز کا آئی وٹنس ہوں کہ جو چیف منسٹر ہاؤس میں ان کے لواحقین کے ساتھ ہوئی ہیں. وہ مکمل اطمینان کا دہشت بنا دیا. نیوزی لینڈ میں نمازیوں کو دہشت گرد نہیں کہا گیا. نہیں, دیٹ از اے سیپریٹ سٹوری جو ایک فرد کے لیے ہے. وہ میرے خیال میں بس میں اتنا سے کہنا چاہتا ہوں. میں کر رہا ہوں سر. میں نے کہا آپ نے وہ یعنی ایک شخص کا مسئلہ بالکل الگ ہے, باقیوں کو کوئی دہشت گرد نہیں بنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ قاتل ہیں آپ کے. جے آئی ٹی نے واضح طور پہ بتایا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, میں آپ سے ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ حکومتی پارٹی ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 30% انکریز کر گئی ہے شرح جرائم اور تھانے دار جو ہیں وہ ایف آئی آرز نہیں کاٹ رہے؟ جی مجھے پتہ ہے اس بات کا, اور ہم پوری شدت کے ساتھ اس کو یعنی متعلقہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرائم ہے اسٹریٹ کرائم اس میں اضافہ, ہینیس کرائم کچھ کم ہو رہا ہے لیکن اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بھی کوئی وجوہات تو ظاہر ہیں لیکن کسی صورت میں اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہماری توجہ ہے. سینیٹر عاجز دامرا صاحب, کیا آپ لوگ بھی اپنے صوبوں میں کمیوں کا, کوتاہیوں کا, یا جو آپ کو چیزیں آپ سے نہیں آپ سے کنٹرول ہوئیں ان کا مان سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں جس طرح علی صاحب نے کیا؟ دیکھیں مبشر صاحب, اس بات میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس میں گورننس جو ہے وہ مین ایشو ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ کسی پارٹی کی بھی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی دوسری پارٹی کی بھی ہو, اور ہم یہاں کے اگر اس چیز پہ آ کے اخلاقیات پہ آ کے اگر پوائنٹ اسکورنگ کریں گے کہ جناب میرے صوبے میں تمام چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, پنجاب میں ٹھیک نہیں چل رہی. ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ایک واقعے کو, اب اس کی جسٹیفیکیشن اعجاز چودھری صاحب جس طرح بھی دے رہے ہیں مگر ظاہری اس پہ سوالات اپنی جگہ. تو سندھ میں بھی اگر اس طرح کے واقعات جو انفارچونیٹ واقعات جس کو قرار دیا جائے, ان کے خلاف ایک جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان کے لوگ جو جوابدار تھے وہ گرفتار ہوئے, کیسز عدالتوں میں چلے, مگر باوجود اس بات کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی ندیں نہیں بہہ رہی ہیں. جہاں جہاں پر کوتاہی ہو وہاں پر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے, چاہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, کہ وہ اس طرح کے واقعات کو نہ صرف کنٹرول کرے. اگر اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو لہواقین سے عاجزانہ اور معذرت خوانا رویہ ضرور اختیار کیا جائے. جیسا کہ ابھی آپ نے نیوزی لینڈ کی حکومت کی مثال دی, تو ڈیفینیٹلی میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہماری حکومتوں کے اندر بھی کاش اس طرح کے اخلاقی اقدار بلند ہو جائیں کہ اگر ان کے کسی محکمے کے اندر ماتحت عملداروں کے اندر میں سے کسی عام انسان کی کوئی تکلیف ہو جائے, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو, چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو, تو اس طرح کے عاجزانہ اور امیڈیٹلی جو ہمارے جو ایفرٹس ہیں وہ ضرور نظر آنے چاہیے. یہ ایشو گورنرز کا ڈیفینیٹلی ہے, وہ چاہے کے پی کے اندر کی بات کریں گے یا پنجاب یا سندھ کی یا بلوچستان یا فیڈرل گورنمنٹ کی, تو یہ ایشو ضرور ہیں, میں اسے ڈینائی نہیں کروں گا. اقبال صاحب, آپ کے ساتھ مجھے ابھی بڑی ہمدردی ہوئی ہے, آنیسٹلی میں مذاق نہیں کر رہا. وہ جو شیخ روحیل اصغر صاحب نے ایک کامنٹ دیا تھا نا, 35 سال کا انہوں نے جو لقمہ دیا تھا کہ 35 سال میں کرتے رہے اب بدل گئے. مجھے جینونلی ایک بات آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ کو کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہوگا کہ آپ جو مرضی کر لیں, اپنے آپ کو بلیڈ بھی مار لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن جس نے آپ کو برا کہنا ہے اس نے برا کہنا ہے. تو کتنا مشکل ہے آپ کے لیے سیاست کرنا ہے اس معاشرے میں. مگر مبشر بھائی, یہ مکافات عمل ہے. یہی لوگ بیٹھے ہوئے آج تمام کیسز کا فیصلہ جو ان کے سامنے آ رہا ہے,
آج یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کل تک ہمارے اوپر ساری چیزیں لگائی جاتی تھی, آج یہ تمام چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں. آج احتساب کا عمل جو ہو رہا ہے بالکل صحیح, اور میں یہ کہتا ہوں اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے کہ صرف سیاستدانوں پہ نہیں ہے, سیاستدانوں کے علاوہ بھی بیوروکریسی کے اندر, پولیس کے اندر, تمام محکموں کے اندر آپ چل جائیں. اور دوسری بات یہ, جس طریقے سے آپ نے سائیوال کا ذکر کیا اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور پاکستان گورنمنٹ کو کوئی ایک نمائندہ بھیجنا چاہیے تھا وہاں پہ, تاکہ ان کے ساتھ اچھے جو وہ نمائندہ بھیجا ہے اقبال بھائی, دیا ہے. اور نمائندہ بھیجا ہے وہاں. آپ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ کہ جمعے کے دن وہ نماز ہوگا سارے چینل پہ, اور مسجدوں میں جب اذان ہوگی چینل پہ اذان پورے. یہ ایک چیز ہے آج ہمارے یہاں جو ہے, آج سائیوال کا واقعہ ہے, وہ معذرت کے ساتھ چودھری صاحب کے ساتھ, کہ وہ جو واقعہ ہوا اس کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا. آپ اگر جو وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود ہیں بزدار صاحب, اگر وہ فوراً ہی وہاں جا کے وہ جاتے, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ اور ایک ہمارا واقعہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ آج تک اس ملک کے اندر دہشت گردی کا کہ ایک گولی نہیں چلی, اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کو لیا ہے, تاکہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طریقے سے کھڑے ہو کے نہ آ جائے اور اس طریقے سے نہ ہو, اور وہی اسی چیز کو وہیں پہ کنڈیم کر کے وہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کیا آج برطانیہ میں برمنگھم میں 4 مساجد کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, کیا ہمارے فورن آفس نے ہمارے ہائی کمیشنز کو مطلع کیا ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے رجسٹریشن ہو اور ان کی کوئی سیکیورٹی کا یا رپورٹنگ کا سامان ہو؟ جیسے آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے ایکچولی 9 پاکستانی ہیں, 6 نہیں ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ کہ خانہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹیک اے بریک. ویری کوئکلی ہماری ہائی کمیشن جو ہے وہ مجھے بڑی کمزور نظر آئی ہے نیوزی لینڈ کے اندر, جس طرح کی رپورٹنگ وہاں سے آتی رہی ہے. آئی ایم شیور بعد میں ذرا شاید جاگ کے ہوں گے. برطانیہ میں کیا حال ہوگا؟ اچھا, میں پہلے آپ سرچ کروں. میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب کا یعنی وہاں پر ہمارا مسلسل یعنی گھنٹوں کے اعتبار سے وہاں پہ رابطہ رہا ہے. نمبر 1, جتنے شہداء ہیں یہ نیوزی لینڈ کی بات کر رہے ہیں, میں نیوزی لینڈ کی, جتنے گھر والے ہیں ان کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ رہا ہے. نہیں, پہلے 6 افراد کا آ رہا تھا نا, 2 دن تک 3 دن تک. اصل میں وہاں پر بھی معلومات نہیں ہو پا رہی تھی نا جی, اور آئیڈینٹیفیکیشن میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ڈی این اے سے پتہ چل جی ہاں ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ڈی این اے سے معلوم ہوا تو پتہ چل گیا. میں آپ کو جو اصل ہیرو ہیں اس سارے واقعے کے اندر, رشید صاحب, ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر خورشید اور ان کی والدہ. آج سے 4 روز پہلے وہ ٹریول کر کے, یعنی حکومت نے سارا انتظام اس کا کیا, وہ گئی ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے مجھے خود کہا ڈاکٹر خورشید نے کہ ذاتی طور پہ آپ فون کر کے زلفی بخاری کو میری طرف سے شکریہ ادا کر دیں, جتنی توجہ انہوں نے اس کام کے اوپر دی, ہم ذاتی طور پہ اس کے مشکور ہیں. میں نے آپ کے سامنے پوچھا ہے کہ جو برمنگھم میں واقعہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتا سکتا ہوں کہ کیا اس وقت تک ہوا. کیا یہ جو ہے واقعات یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ایٹ رینڈم ہو رہی ہیں؟ نہیں, میں آپ باتیں کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ شاید ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی تاریخ پڑھیں آپ پہلے, ان کا تہذیب و تمدن دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, ان کے رہنے سہنے کی طرح دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اور بہت سے ممالک ہوں گے جہاں پہ بڑے امن اور بڑی شانتی اور بڑا پیار اور محبت اور اخلاق وقار ہے. نیوزی لینڈ ان میں سے نمبر 1 سمجھا جاتا تھا. یہ واقعہ تو ان کے لیے بھی حیران کن ہے, درد ہے, ان کا افسوس ہے, وہ آپ کے افسوس میں اتنے ہی شامل ہیں. آپ جیسے بات کر رہے تھے نا پاکستان کے, تو پاکستان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں موشن. یہاں پہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں, اب اس میں بڑی لمبی ایک چلی جائے گی بحث. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو کیا جاتا ہے, مطلب کروایا جاتا ہے, انسرٹینٹی پیدا کی جاتی ہے, انریسٹ پیدا کی جاتی ہے پاکستان میں. مطلب بہت سارے دشمن ہیں نا آپ کے. وہاں پہ بڑا عجیب تھا, اور ان لوگوں کے لیے بڑا عجیب تھا کہ جہاں پہ کبھی کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ سڑک پہ جاتے ہوئے یا کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ ہوئی ہو, وہاں پہ ایک دم اتنے لوگوں کو مار دیا جائے اور بے قصور مار دیا جائے, ان لوگوں کے لیے. مجھے ایک بات کی بڑی حیرانی ہے عاجز زامرا صاحب, اور مجھے حیرانی میں ہے ایک اور صرف ایک آپ سے عرض کر لوں. آپ سائیوال کی بات کر رہے تھے, آپ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ سائیوال جو واقعہ ہوا ہے وہ کس نے کیا,
عام پولیس تو نہیں تھی وہ تو ایک خاص فورس ہے جو محیط ہے بہت ساری فورسز کی. کبھی اتنا کر لیا آپ نے, کبھی کر لیجیے گا موقع ملے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کس ادارے کی, کس شخص کی رپورٹنگ پہ یہ سارا کچھ ہوا. آج خود تو نہیں کیا گیا ہوگا, اس رپورٹنگ پہ یہ کیا ہوگا. میں معذرت کے ساتھ اجاز چودھری صاحب کے, یہ آپ اس کو ایف آئی آر کا کینسل ہونا اور نئی ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ آپ اس کیس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک ایشو ایک اور ہے, میں آپ کو بتاؤں دامرا صاحب, کبھی کبھی ہم یوٹیوب پہ نا ویڈیوز لگا دیتے ہیں, اپنا جو دل کرتا ہے, جب ہم سمجھتے ہیں ہم چینلز پہ نہیں بول سکتے. تو میں نے صرف یہ کیا کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو سلام ہے کہ انہوں نے انڈین جہازوں کو روکا ہے, تو اس کو یوٹیوب نے مانیٹائزیشن سے روک دیا. میں اگر کوئی ایسی چیز لگاتا ہوں جس میں کشمیر کی جنگ آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس کو فیس بک بین کر دیتی ہے, بلاک کر دیتی ہے, اسٹرائک لگا دیتی ہے. میں اگر زیادہ ٹویٹس کروں یا ٹویٹر کے اوپر کشمیریوں کے حق میں تو میرے اکاؤنٹ کو سیز کر دیا جاتا ہے, اور بہت سے میرے دوستوں کے اکاؤنٹ ہوئے ہیں ایسے سیز. یہاں پہ لائیو پوری دنیا کے سوشل میڈیا پہ کلنگ دکھاتا رہا ایک آدمی, دہشت گرد یا دو دہشت گرد, اور اس کو روکا نہیں گیا, بلاک نہیں کیا گیا, اس کو بین نہیں کیا گیا, اس پہ قدغن نہیں لگائی گئی. کیا ہماری سینٹ آف پاکستان نے اس بات پہ سوچا؟ کیا ہم اس پہ کوئی ریزولوشن لا کے ان سوشل میڈیا کے اونرز جو ہیں ان کو ہم باور کرائیں گے کہ یہ ہم واقعہ کا بھول جانے کا انتظار کریں گے؟ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مبشر صاحب کہ آپ کشمیر کے ایشو پہ یا آپ مسلمانوں کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں کریں گے آپ کو یہ بیریئرز نظر ضرور آئیں گے, یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو. مگر یہ جو واقعہ جو وہ لائیو ایک کوریج کے طور پر کرتا رہا, ویری انفارچونیٹ اور پینفل یہ صورتحال تھی کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو بلکہ انسانوں کو اس طرح بے بسی میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں, جو زخمی اور ان کی لاشوں کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی فائرنگ کرتا رہے اور وہ ادارے جو ہیں وہ وہاں پر سائلنٹ رہیں. میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے کہ انہوں نے وہاں پر بلاکنگ کی کوشش ضرور کی ہے, ادروائز ریزولیشن جو ہے وہ تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں ضرور آنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اقبال محمد علی صاحب, کیا ہم یہ سوشل میڈیا کا آلٹرنیٹ نہیں بنا سکتے؟ آپ کی جماعت میں اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, باقی جماعتوں میں بھی ہیں, آئی ٹی کا اتنا سکوپ ہے اس ملک میں, ہم اپنی نہیں کریٹ کر سکتے؟ فیس بک اتنا مشکل ہے, یا اپنی سوشل انٹریکٹیو ہم پلیٹ فارمز نہیں بنا سکتے؟ بالکل لقمان صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے وہ پورا وہ دکھایا ہے کہ وہ جا رہا ہے, آپ مسجد کے اندر گھسا ہے, ساری چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر حکومت پاکستان کو بھی سخت ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر نہیں. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کیا کہ ہمیں اپنے طور پہ جو ہمارے اس وقت آئی ٹی کے بڑے بڑے ایکسپرٹ یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی اس چیز کو بیویئر کرنا پڑے گا کہ تاکہ اس چیز کو روکا جائے کہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کہ اس کے اوپر جو ایکشن جو لینا چاہیے وہ فوراً ایکشن لیا ہے. جس طریقے سے دامرا صاحب نے بھی کہا اسمبلی کے اندر, ہم اس کے اوپر سخت موقف لیا جائے گا کہ آخر یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, کہ اتنے مادر پدر آزاد ہو جائیں کہ لوگوں کو اس قسم کی چیزیں دکھائیں جس سے اور ایک ہراسمنٹ اور پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے جس چیز سے, کہ اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے, اور یہ حکومت پاکستان کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. حکومت پاکستان کو ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی کہ جناب جب اس طرح کی ویڈیو لائیو چل رہی ہے نا, تو پوری دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں نا, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مساجد میں اسلحہ نہیں ہے, مساجد میں آرمڈ گارڈز نہیں ہیں, اور یہ نہتے لوگ ہیں, وہاں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. تو برمنگم میں بھی مسجدوں میں ہو گیا, بریڈفرڈ میں بھی ایک مسجد پہ ہو گیا کل. یہ اس لیے مساجد پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتا ہے چاکا کھل گیا, کہ ادھر ویپن والے کوئی نہیں ہے, جو پہلے اگر کسی کو ڈر یا خوف ہوگا تو اس پہ آپ کو کوئی اصل میں بہت تکلیف دہ واقعات ہیں یہ مساجد کے اوپر جو حملہ ہے, لیکن یہ ایک بڑی ڈیبیٹ کا متقاضی ہے, اور بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ تہذیبوں کے درمیان تصادم جو ہے اپنے آہستہ آہستہ آخری شکل کی طرف بڑھ رہا ہے, جس کے اندر قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی. یہ تو دنیا کے جو ٹارچ بیرر ہیں, جو لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا پوری دنیا کے اندر بحث شروع کروائیں
جس کے نتیجے میں یہ تصادم رک سکے. اصل میں تو پہلے نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ برس برس سے کہتے رہے مسلمان کہ بھئی آپ اس ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ یا ریلیجن کے ساتھ نہ اٹیچ کریں. وہ جو دہشت گرد ہے اس کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا پس منظر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ غلط نتیجہ نکالیں گے. آج دنیا, یورپ اور امریکہ خود اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ یہ اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, اس کے کچھ اور اس کے پیچھے عوامل ہیں, اور وہ عوامل ظاہر مذاہب کے اندر اپنی شارٹ کمنگز جو ہیں ان کو سامنے لا کر یہاں پر میدان میں لایا گیا ہے. چنانچہ صرف ایک فکر عرض کر دوں, مثلاً یونائٹڈ نیشن, OIC اور اس طرح کے دیگر ادارے جب تک اس کے اوپر مکالمہ نہیں کریں گے یہ شدت اختیار کرے گا. کیوں؟ دنیا کے اندر آپ اگر الیکشن کے ٹرینڈز بھی دیکھیں نا تو وہ انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں سارے. یعنی کوئی آپ جس چیز کو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, میرا نقطہ نظر اس سے تھوڑا مختلف ہے. پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں نا وہ اسلام سے خائف ہیں دن بدن. آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ تو یورپ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ دیکھیں گے کتنی تیزی سے غیر مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور یہ ان کو چیز شاید پسند نہیں ہے. ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے, ہندو دیکھ لیجئے آپ, ہندوستان میں بھی یہی عالم ہے. ذرا تھوڑا سا وہاں پہ اگر لبرٹی آپ کو مل جائے غیر مسلمانوں کو تو دیکھیے آپ چوک در چوک لوگ اسلام میں آتے ہیں, اس لیے کہ اس کو پڑھنا, کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں بنیاد ہی اس کی امن ہے, اس کی بنیادی ایکویلٹی ہے, اور جس میں وہ لوگ اس لیے ٹھیک ہے سر. یہ سب کچھ. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اعجاز سوری صاحب, سینیٹر دھامرا صاحب, اقبال محمد علی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک ضرور کہوں گا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت اور خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ حادثہ جیسے شیخ صاحب نے کہا اللہ رحم کرے, برا وقت کسی پہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے, تو اگر کہیں پہ کوئی آپ دیکھیں یا کو پتہ چلے ایسا وقت آیا تو اب ہمیں ان سے بڑھ کر یہ دکھانا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی دوسرے مذاہب والے وہ کتنے ہمارے دلوں کے قریب ہیں اور ہمارے درمیان سیف ہیں. یہ ہمیں بھی اپنے نہ صرف باتوں سے نہیں, ہمیں اپنے اعمال سے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.